میری 5 بیٹیاں تھیں اور پانچوں اتنی کالی تھی کہ کہیں بھی ان کا رشتہ نہ ہوتا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ ایک دن اچانک ایک عورت اپنے خوبصورت ترین 5 بیٹوں کے لیے میری پانچوں بیٹیوں کا رشتہ لے آئی اور بولی میں تیری سب بیٹیوں کو بہو بناؤں گی، مگر شرط یہ ہے کہ تو شادی کے بعد بیٹیوں سے ملنے جب سسرال آئے گی تو پہلے مجھے اطلاع دے گی۔ میں مان گئی، بھلا مجھے کیا اعتراض ہونا تھا، مہمان تو اطلاع دے کر ہی آتا ہے۔ ایک دن فون کیا تو کسی نے نہ اٹھایا، یوں بغیر بتائے ہی بیٹیوں کے سسرال چلی گئی۔ جوں ہی اندر قدم رکھا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں آج بہت خوش تھی کیونکہ میری سب سے بڑی بیٹی اشنا کا رشتہ آ رہا تھا۔ گویا کہ یہ سب پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے پہلے بھی متعدد بار رشتے آئے اور میری بیٹی کو ٹھکرا کر چلے گئے۔ وجہ تھی میری بیٹی کا سانولا رنگ۔ اس رنگ نے اس کی ہر خوبی پر پردہ ڈال دیا تھا۔ دکھائی دیتا تھا تو سب کو عیب ہی دکھتا تھا، اور وہ تھا سانولا رنگ۔ اب میری بچی کے عیوب میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب چہرے پر جھریاں پڑنے لگی تھی اور بالوں میں چاندی اتر آئی تھی۔ میری ایک بیٹی ہوتی تو مجھے یہ غم اندر ہی اندر سے ختم نہ کر رہا ہوتا۔ اللہ نے تو مجھے ساری رحمتیں دی تھی جنہیں زمانے والوں نے زحمتیں بنا دیا تھا۔ میری پانچوں بچیاں کالی تھی، میں تو اب کسی معجزے کی ہی انتظار میں تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ رشتے والی عورت ہمارے گھر آئی، بڑی تسلی سے چائے وغیرہ پی، لوازمات چکھے، پیٹ پوجا کر کے اسے آخر خیال آ ہی گیا تھا کہ وہ تو لڑکی کو دیکھنے آئی ہے۔ وہ عورت بولی، بہن بلائے نا اپنی بیٹی کو۔ میں جلدی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، اشنا کو اپنے ساتھ باہر لے آئی۔ اس عورت نے میری بچی کو دیکھا تو بولی، بہن میں نے بچی کا بولا تھا، پکی عمر کی لڑکی کا نہیں۔ دراصل میرا سمیر تو ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کا اور آپ کی بیٹی کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اشنا ایک دم ہی غصے سے پھنکار کر بولی، یہ سب آپ کو ہمارے گھر میں مفت کی چیزیں ٹھوسنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ لڑکے والوں نے تو اپنا یہ وتیرہ ہی بنا لیا ہے کہ لڑکی دیکھنے جاؤ، غریب ماں باپ پر بوجھ بنو اور ان کے منہ پر ان کی بیٹی کے عیوب گنوا کر باہر نکل جاؤ۔ کوئی شرم، کوئی حیا نام کی چیز بھی ہے تم لوگوں میں؟ پھر اشنا نے اپنا رخ رشتے کروانے والی بوا کی طرف کیا۔ وہ بولی، آپ پچھلے 7 برس سے میرا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں، آپ کو ابھی تک معلوم ہی نہیں ہوا کہ ہماری حیثیت کیا ہے، میری عمر کتنی ہے، میری رنگت کیسی ہے، کچھ بھی نہیں معلوم آپ کو؟ میری مانے تو دونوں یہاں سے دفع ہو جائیں، نہیں تو وہ حشر کروں گی کہ دوبارہ رشتہ دیکھنے کے قابل۔ نت نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولی، توبہ توبہ، کتنی لمبی زبان ہے اس لڑکی کی، کوئی دید لحاظ نام کی چیز نہیں ہے۔ رشیدہ بوا تو گھر چل، پھر میں تم سے پوچھوں گی کہ کن بد تہذیبوں میں لے گئی تو مجھے۔ وہ دونوں عورتیں باہر نکل گئی تو اشنا زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اپنی بچیوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی، میری کسی بیٹی نے آج تک کسی کے سامنے اف تک نہیں کیا تھا، بدتمیزی کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اگر میری کوئی بچی کبھی جذبات میں آ بھی جاتی تھی تو میں ان کو ٹوک دیتی تھی، لیکن آج میں نے اسے نہیں ٹوکا۔ آخر وہ بھی تو انسان تھی، 7 سالوں سے وہ انکار کی اذیت سہ رہی تھی۔ میں نے اشنا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، غم نہ کرو میری بچی، اللہ سب بہتر کرے گا۔ اب یہ جو سموسے اور پکوڑے وغیرہ بچے ہیں سب بہنیں مل بانٹ کر کھا لو۔ نیلی، صبا، سمینہ، آ جاؤ سب باہر۔ ہمارے گھر جب بھی کوئی رشتے سے انکار کر کے جاتا تو سوگ کی سی کیفیت ہوتی تھی۔ میں اپنی بیٹیوں کے گلے لگ لگ کر روتی اور ان سے کہتی کہ دعا کرو اللہ تم لوگوں کے نصیب کھول دے، لیکن میں آج بالکل بھی نہ روئی تھی۔ شاید اسی لیے میری بچیاں بھی آج اتنی غمزدہ نہیں تھی۔ اشنا مسکرا کر بولی، میں تو 2 سموسے کھاؤں گی کیونکہ میں نے سب سے زیادہ محنت کی تھی۔ وہ لڑکیاں آپس میں مشغول ہو چکی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اگر لوگوں نے میری بیٹیوں کے ساتھ برا کیا ہے تو میں نے بھی ان کے ساتھ کم برا نہیں کیا، میں نے ان کو مزید پریشان ہی کیا تھا۔ آج جب میں نے یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تو خود بھی پرسکون ہوگی اور بچیاں بھی خوش ہو گئی تھی۔
تبھی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جلدی سے اٹھی اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر جہاں حیران کن تھا وہیں بہت دلچسپ بھی تھا۔ ہمارے غریب خانے کے سامنے دو بڑی گاڑیاں آ کر رکی ہوئی تھی، جن میں سے شہزادوں جیسے لڑکے نکلے تھے۔ وہ ادھر ادھر بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، ایسا ہی لگتا تھا جیسے وہ غلطی سے اس چھوٹی سی گلی میں آ گئے ہوں۔ کار میں سے ایک عورت بھی نکلی تھی، وہ میری طرف بڑھی اور بولی، آمنہ آپ ہی کا نام ہے کیا؟ میں نے جلدی سے سر اثبات میں ہلا دیا اور بولی، جی جی میں ہی آمنہ ہوں۔ اس عورت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولی، شکر ہے آپ کا گھر مل گیا، ہم لوگ پچھلے 1 گھنٹے سے ادھر ادھر خوار ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اندر آنے کا نہیں کہیں گی کیا؟ میں ایک دم بوکھلا گئی تھی۔ میں بولی، جی جی کیوں نہیں، آئیے آئیے۔ میں نے پیچھے مڑ کر اپنی بیٹیوں کو اشارہ کیا تو وہ سب کی سب سموسے وغیرہ چھوڑ کر ایک لائن میں لگ گئی تھی۔ فرحت نامی عورت، اس کا شوہر اور 5 بیٹے ہمارے گھر آ چکے تھے۔ فرحت بولی، میں صاف اور سیدھی بات کرنے کی عادی ہوں، اس لیے آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ دراصل ہم دونوں خاندان ایک دوسرے سے ناواقف ہیں، مگر چونکہ اللہ نے مجھے 5 بیٹوں سے نوازا ہے تو میری یہی کوشش تھی کہ میں ایک ایسے گھر میں شادی کروں جہاں صرف بیٹیاں ہوں۔ میں نے جگہ جگہ کہہ رکھا تھا۔ آج ہی ایک رشتے والی عورت نے مجھے آپ کے گھر کے بارے میں بتایا۔ آپ کی بیٹیاں میرے سامنے کھڑی ہیں، آپ کے گھر سے آپ کے مالی حالات واضح ہیں۔ میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے آپ کی بیٹیاں بہت پسند آئی ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے بیٹوں کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے مسکرا کر ماں کا حکم ماننے کی حامی بھر لی۔ فرحت بولی، جہیز ہمیں چاہیے ہی نہیں کیونکہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، آپ بس مجھے اپنی 5 بیٹیوں کا رشتہ دے دیں۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی، ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میری آنکھ گئے تھے۔ میں بولی، بہن مگر کیسے؟ آپ کا اور ہمارا کیا جوڑ؟ یہ تو مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانے والی بات ہو جائے گی۔ وہ عورت ایک دم ہی ناراض ہو گئی۔ وہ بولی، آمنہ مجھے آپ کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال مت کریں۔ آپ بس یہ لڑکیاں مجھے دے دیں تاکہ میں ان کی ماں بن جاؤں۔ مجھے شروع سے ہی بیٹیوں کا بہت شوق تھا، بس ایک بیٹی کی چاہ میں بیٹوں کی لائن لگاتی گئی۔ میں مسکرا کر بولی، بہن ہمیں کچھ سوچنے کا وقت دے۔ وہ عورت مسکرا کر بولی، ضرور، مگر ہمیں ہاں میں ہی جواب ملنا چاہیے۔ وہ سب اٹھ کر چلے گئے تھے، جبکہ حیران سی میں تھی اور میری بچیاں۔ اشنا کی تو آنکھیں برس رہی تھی۔ نیلی مسکرا کر بولی، امی ہاں کہہ دینی تھی نا، سوچنا کیا تھا آپ نے؟ کتنے تو پیارے تھے اس عورت کے بیٹے۔ میں نے مصنوعی غصہ کیا اور بولی، شرم نہیں آتی ماں کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ میں بہت حیران تھی کہ آخر وہ عورت میری بیٹیوں کے لیے مان کیسے گئی تھی۔ وہ کوئی غریب سی عورت بھی نہیں تھی۔ خیر میں نے اور لڑکیوں نے یہی طے کیا تھا کہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دی جائے، کیونکہ میں نے اپنی بڑی بیٹی اشنا کی بار جو عذاب سہا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کوئی دوسری بیٹی بھی وہ سب کچھ دیکھے۔ اگلی صبح میرے دل پر قیامت یہ سوچ کر بیت گئی کہ وہ عورت تو مجھے کسی طرح کا کوئی رابطہ نمبر بھی نہیں دے کر گئی، کہیں ایسا تو نہیں وہ ہمارے ساتھ مذاق کر گئی ہو۔ میں اسی سوچ میں ہلکان ہو رہی تھی کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے فرحت کھڑی تھی۔ وہ بولی، بہن میں جواب لینے آئی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، آج سے میری 5 لڑکیاں آپ کی ہوئی۔ فرحت بے انتہا خوش ہو گئی۔ وہ بولی، ہم سب قبول ہے، مگر ہماری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ شرط کا نام سن کر میں اندر سے دہل گئی تھی، نہ جانے وہ عورت کیا شرط رکھ دیتی اور ہم سب کے خواب چکنا چور ہو کر رہ جاتے۔ میں بولی، جی جی بتائیے کون سی شرط؟ فرحت بولی، آپ کبھی بھی اپنی بیٹیوں سے ملنے بن بتائے نہیں آئیں گی، ہمیشہ فون کر کے ہمیں اطلاع دے کر ہی آپ آئیں گی۔ میں ہنستی اور بولی، بس اتنی سی بات؟ آپ نے تو مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے سوچا نہ جانے آپ کیا شرط رکھنے والی ہیں۔
آپ اس بات کی تو فکر ہی نہ کریں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں اتنے مینرز تو ہیں ہی کہ کسی کے گھر بنا اجازت کے نہیں جاتے۔ وہ عورت مسکرا دی اور خوشی خوشی شادی کی ڈیٹ دے کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس نے اگلے جمعے کی تاریخ دی تھی۔ ہم سے یہ خوشی سنبھالے نہ سنبھلی تھی۔ میں اس بات پر تو اداس تھی کہ چند ہی دنوں میں میرا بھرا گھر خالی ہو جائے گا، مگر بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتی تو دل ہلکا ہو جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تھی۔ جمعے کے مبارک دن میں میری بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھی، وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی، تو میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ فرحت نے بتایا تھا کہ وہ ولیمے کی رسم نہیں کریں گی، بس یتیم خانے میں کھانا بھجوا دیں گی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں شادی کے اگلے دن اپنی بیٹیوں سے ملنے جانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے فرحت کے نمبر پر کئی بار فون کیا تھا، مگر ہر بار نمبر بند ہی ملا تھا۔ ہمارے ہاں یہ رسم تھی کہ شادی کے اگلے روز والدین کی طرف سے ناشتہ جاتا ہے۔ گو کہ ہم اتنے امیر نہیں تھے، لیکن پھر بھی میں اپنی استطاعت کے مطابق یہ رسم کرنا چاہتی تھی۔ فون نہیں ملا تو میں نے خود سے ناشتہ وغیرہ تیار کیا اور رکشے میں بیٹھ کر فرحت کے عالی شان گھر پہنچ گئی تھی۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ میں اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ چوکیدار گھر سے اجازت لینے گیا، مگر بولا فرحت بی بی نے اجازت نہیں دی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ شادی سے پہلے ہم نے صرف ایک ہی شرط رکھی تھی، آپ تو وہ بھی نہیں نبھا پائیں۔ آپ گھر جا کر مجھ سے فون پر اجازت لیں تو ہی آپ کو بیٹیوں سے ملنے دوں گی۔ چوکیدار کی باتیں سن کر میرے دل میں گرا پڑ چکی تھی۔ یہ سب تو میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ فرحت نے میرے ساتھ یہ سلوک صرف اسی لیے کیا ہے کیونکہ ہم لوگ بے مایا ہیں۔ خیر، میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ان کے گھر سے دور جا کر میں نے دوبارہ سے فرحت کو کال کی تھی۔ اس بار اس سے رابطہ ہو گیا تھا۔ میں بولی میں رسم کے تحت بیٹیوں کے لیے ناشتہ لے کر آنا چاہتی ہوں۔ فرحت شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ وہ بولی اس سب کی کیا ضرورت تھی بھلا، لیکن آپ کی خوشی اسی میں ہے تو ضرور آپ آ جائیں۔ میں دوبارہ سے ان کے گھر چلی گئی تھی۔ فرحت کا گھر دیکھ کر تو میری آنکھیں چندیا کر رہ گئی تھی، مگر سب سے زیادہ خوشی مجھے اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہی سب محل نما گھر کی مالکنیں ہوں۔ وہ سب سونے کے زیورات سے لدی پھندی تھی، مہنگے لباس پہنے وہ مسکرا کر باتیں کرتی۔ میری آنکھوں کو سکون مل گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ اب اسی گھر میں دل لگائیں، نہ کہ ہر روز منہ اٹھا کر ماں کے گھر نہ آ جایا کریں۔ اشنا نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دی تھی۔ وہ بولی آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹیوں کا بہت خیال رکھوں گی۔ میں خوشی خوشی گھر واپس جانے لگی تو سب سے چھوٹی بیٹی نیلی میرے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ وہ بولی امی مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میں ہنس کر بولی ہاں ضرور نیلی، تم اپنے شوہر کے ساتھ آ جانا میرے گھر۔ میں اسے خود سے جدا کرنے لگی تو میری نظر پڑی، میری روح لرز کر رہ گئی تھی۔ میں بولی نیلی یہ سب کیا ہے؟ اشنا جلدی سے آگے بڑھ کر بولی امی آپ بالکل بے فکر رہیں، یہاں پر میں موجود ہوں۔ لیکن میں یہ سب کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں بولی نیلی مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ نیلی ہنس کر بولی امی آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ میں اسجد کے لیے کھانا گرم کرنے لگی تو جدید چولہا استعمال ہی نہ کرنا آیا، اس لیے بس میں پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی کمرے سے نیلی کا شوہر باہر آ گیا تھا۔ میں بولی اسجد بیٹا، نیلی میری سب سے چھوٹی اور بہت ہی لاڈلی اولاد ہے، اس کا خیال رکھنا بہت۔ وہ بولی آنٹی آپ بے فکر رہیں، میں اپنے گھر لوٹ آئی تھی مگر دل ادھر ہی کہیں الجھ کر رہ گیا تھا۔ میں نے بڑی غربت میں اپنی بیٹیاں پالی تھی، میں چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی کوئی زیادتی ہو۔ آس پڑوس والی سب ہی عورتیں مجھے مبارک دینے آتی مگر مجھے خوشی نہ ہوتی۔ میں اس بات سے بھی بڑی پریشان تھی کہ میری بیٹیاں اتنے بڑے گھر میں بیاہی گئی تھی مگر کسی ایک کے پاس بھی اپنا ذاتی موبائل نہیں تھا۔ شادی کے 2 ہفتے بعد میں نے فرحت کو فون کر کے دعوت دی۔ میں چاہتی تھی کہ ایک بار میرے 5 داماد میرے گھر آ جائیں، مگر فرحت نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ سب تو ہنی مون پر گئے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی تھی، دل بھی بہت دکھا تھا
کہ ہنی مون پر جانے سے پہلے میری بیٹیوں نے مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کی۔ چلو باقیوں کی تو خیر ہے، مگر نیلی مجھ سے بات کیے بنا ہی کیسے جا سکتی تھی؟ پھر دل میں خیال آیا کہ شاید وہ لڑکیاں اپنے سسرال میں رہ کر غریب ماں کے ساتھ بات کرنے سے جھجکتی ہوں۔ خیر میں وقتاً فوقتاً فون کر کے فرحت سے بات کرتی رہتی تھی، مگر وہ ہر بار یہی بات کہتی کہ بہن فکر نہ کرو، تمہاری بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ بہت خوش ہیں، وہ ابھی تک واپس آئی ہی نہیں ہیں۔ یوں ہی کرتے کراتے 2 ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا، تب میرے دل و دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب بس بہت ہو گیا ہے، میں ہر صورت میں اپنی بیٹیوں سے مل کر ہی رہوں، اس لیے میں بنا بتائے ہی فرحت کے گھر چلی گئی تھی۔ چوکیدار نے مجھے دیکھا تو بولا، میں گھر سے اجازت لے کر آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ایک دم ہی چوکیدار کے قدموں میں گر پڑی اور روتے ہوئے بولی، تجھے واسطہ ہے اللہ کا، مجھے آج مت روکنا، اگر آج میں اپنی بچیوں سے نہ ملی تو میں مر جاؤں گی۔ وہ چوکیدار بہت پریشان ہو گیا تھا، وہ بولا، بہن اگر آپ کو گھر بھیج دیا تو میری نوکری چلی جائے گی، مگر اللہ کا واسطہ دے دیا ہے، اب میں اللہ کے نام پر اپنی نوکری قربان کرتا ہوں، جاؤ جا کر مل لو اپنی بیٹیوں سے۔ میں جلدی سے گھر کی جانب بھاگی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح تک لرز گئی تھی۔ میری بیٹیاں نوکرانیوں کی طرح کام کر رہی تھیں، انہوں نے پرانے سے لباس پہنے ہوئے تھے، ایک کے ہاتھ میں جھاڑو تھی تو دوسری کچن میں مشغول تھی۔ فقط میری نیلی اپنے شوہر کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی، مگر وہ بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی، بار بار اپنی ساس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں ایک دم سے گرج کر بولی، یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ سب ہی میری جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ نیلی بھاگ کر آئی اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ میری باقی بچیاں بھی میرے ساتھ آ کر لگ چکی تھی۔ میں بے انتہا غصے میں للکار کر بولی، فرحت تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے مجھ سے میری بیٹیاں دور کر دی اور اپنے گھر لا کر انہیں ملازمائیں بنا دیا۔ کس چیز کی کمی تھی تمہارے پاس؟ کیا ہوتا اگر تم تنخواہ پر کسی کو کام پر رکھ لیتی؟ لیکن اب بس میں مزید یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ میں لے کر جا رہی ہوں اپنی بیٹیوں کو یہاں سے، اور ایک بات یاد رکھنا، میں ان کے لیے خلا لے کر ہی رہوں گی۔ فرحت ایک دم سے پریشان ہو گئی، اس نے آگے بڑھ کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بولی، آمنہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار میری بات سن لو۔ جس طرح تم اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو، میں بھی مجبور تھی، یہ سب میں نے مجبوری کے تحت ہی کیا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب میں نے 5 لڑکوں کو جنا تو سب کی نظریں میری جانب لگ گئی تھی، تب میں بری نظر کا شکار تو ہوئی ہی تھی، مگر ایک عورت نے مجھ پر اور میرے بیٹوں پر کالا جادو کروا دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میرے بچوں نے بہت سختیاں برداشت کی ہیں، یہ سب ہر وقت بیمار رہتے تھے۔ میں پیر بابا کے پاس توڑ کے لیے لے کر گئی تو انہوں نے مجھے بتایا، اگر میں اپنے 5 لڑکوں کی شادی جمعے کے دن ایسے گھر میں کروں جہاں 5 لڑکیاں ہوں تو میرے بیٹوں پر چلا جادو ٹوٹ جائے گا، نہیں تو میرے 5 بیٹے آگے پیچھے مر جائیں گے۔ مگر تم خود ہی سوچو، میں ایسا گھرانہ کہاں سے ڈھونڈتی؟ پیر بابا نے کہا تھا کہ ان لڑکیوں کو پورے 6 ماہ کے لیے گھر میں ہی رکھنا ہوگا، نہیں تو ان پر بھی جادو چل جائے گا۔ بڑی مشکل سے ایسا گھرانہ ڈھونڈا تھا جہاں 5 لڑکیاں تھیں۔ آمنہ تم خود سوچو، کیا تمہاری بیٹیوں کا کوئی جوڑ ہے میرے بچوں کے ساتھ؟ نہیں نا، یہ تو فقط میں نے مجبوری میں کیا تھا۔ 6 ماہ بعد میں ان کو طلاق دلوا دوں گی، مگر تب تک تم ان کو یہیں پر رہنے دو۔ میں غصے سے بولی، فرحت تمہیں اس قسم کی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی۔ نیلی کا شوہر اسجد بولا، امی میں تو اپنی بیوی کو ہرگز طلاق نہیں دوں گا، میری بیوی میں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ تب اشنا کا شوہر بولا، امی میں یہ سب اس لیے برداشت کر رہا تھا کیونکہ آپ کالے جادو کا توڑ کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ میں اپنے بھائیوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، جیسے ہی یہ جادو ختم ہوا میں اپنی بیوی کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں رکھوں گا۔ فرحت کے باقی بیٹوں نے بھی میرے سامنے
ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بولے ہم اس لیے چپ تھے کیونکہ ہم جادو کا توڑ چاہتے تھے، ورنہ ہمیں اپنی بیویاں پسند ہیں۔ اس دن فرحت نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ وہ بولی آمنہ تم جب چاہے آ کر اپنی بیٹیوں سے مل لیا کرنا، بس 4 ماہ مزید رہ گئے ہیں، ان کو ساتھ مت لے کر جانا۔ میں نے اپنی بچیوں سے پوچھا تو وہ بولی کہ ہمارے شوہر بہت اچھے ہیں، وہ تو بس اپنی والدہ کے ڈر سے خاموش رہتے ہیں۔ میری بچیاں خوش تھی تو بھلا میں ان کا گھر کیوں خراب کرتی، اس لیے میں چپ چاپ اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ میری بچیوں کو موبائل فون بھی دے دیے گئے تھے، اب وہ میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتی تھی، میں بھی وقتاً فوقتاً ان سے مل آتی تھی۔ اب وہ مہارانیوں کی طرح رہتی ہیں، کیونکہ فرحت جان گئی ہے کہ میری بچیاں لاوارث نہیں ہیں۔ آج کل کا ایسا دور ہے کہ جو جتنا شریف ہوتا ہے لوگ اسے اتنا ہی دبا کر رکھتے ہیں۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اپنی شادی شدہ بیٹیوں کو سسرال کے رحم و کرم پر چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ان کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے، تاکہ سسرال والے ان کے ساتھ برا کرنے سے پہلے 100